بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 5 نومبر 1903۔ فرمایا آج کل ہندوستان سے ایک عورت آئی ہوئی ہے، اس کے خاوند بھی آئے ہوئے ہیں، وہ اکثر سوال کرتی رہتی ہیں اور میں ان کو سمجھایا کرتا ہوں۔ ایک دن سوال کیا کہ اولیاء اور پیغمبروں پر بڑی بڑی مصیبت آتی ہے اور وہ ہمیشہ مصیبت کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ تو میں نے جواب دیا کہ یہ بات غلط ہے اور قرآن شریف کے بھی بالکل برخلاف ہے۔ خدا تعالیٰ کی اولیاء اور نبیوں پر تو ہمیشہ اس کے انعامات ہوتے ہیں، وہ ان کا ہر مقام میں حافظ و ناصر ہوتا ہے، پھر ان پر مصیبت کے کیا معنی؟ عملی طور پر یہ دیکھ لو کہ حضرت موسیٰ کو کیا کامیابی حاصل ہوئی، ان کا دشمن غرقاب کیا گیا اور موسیٰ کو اس پر فتح حاصل ہوئی۔ پھر داؤد کو دیکھ لو، عیسیٰ کو دیکھو کہ ان کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہے اور یہ سب کامیاب ہوتے رہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج حاصل ہوا، کیا اس کے نظیر مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز۔ یہ لوگ فقر اور ذلت کے مزداق نہیں ہوتے۔ الدنیا سجن للمومن میں اگر سجن کے معنی نسبتی کریں کہ اہل اللہ کو جو کچھ جنت میں ملے گا اس کے مقابلے میں یہ دنیا سجن ہے تو ٹھیک ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کو کبھی عذاب نہیں کرتے، بلکہ اس دلیل سے یہود و نصارہ کے دعویٰ کی تردید کرتا ہے۔ ان دونوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس کی اولاد کے ہیں۔ تو اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، المائدہ آیت 19، کہ اگر تم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس کی اولاد کے ہو تو پھر تمہاری شامت اعمال پر تم کو وہ دکھ اور تکالیف کیوں دیتا ہے؟ پس اس سے ثابت ہے کہ جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں دکھ نہیں ہوتا اور وہ ہر ایک قسم کے عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پس اگر اس کے پیاروں کو عذاب ہوتا رہے تو پھر کافروں میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ انبیاء پر اگر کوئی واقعہ مصیبت کے رنگ میں آتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کو وہ دنیا پر ظاہر کرے کہ جو ہماری طرف سے آتے ہیں اور ہمارے ہو جاتے ہیں وہ کن اخلاق فاضلہ کے صاحب ہوتے ہیں۔ امام حسین پر بھی ایسا واقعہ گزرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے واقعات گزرے، مگر صبر اور استقلال اور خدا تعالیٰ کی رضا کو کس طرح مقدم رکھ کر بتلایا۔ انسان کے اخلاق ہمیشہ دو رنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں، یا ابتلا کی حالت میں اور یا انعام کی حالت میں۔ اگر ایک ہی پہلو ہو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اخلاق کا پتہ نہیں مل سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل کرنے تھے، اس لیے کچھ حصہ آپ کی زندگی کا مکی ہے اور کچھ مدنی۔ مکہ کے دشمنوں کی بڑی بڑی اظہار ثانی پر صبر کا نمونہ دکھایا اور باوجود ان لوگوں کے کمال سختی سے پیش آنے کے پھر بھی آپ ان سے حلم اور بردباری سے پیش آتے رہے اور جو پیغام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کی۔ پھر مدینہ میں جب آپ کو عروج حاصل ہوا اور وہی دشمن گرفتار ہو کر پیش ہوئے تو ان میں سے اکثروں کو عفو کر دیا، باوجود قوت انتقام پانے کے پھر انتقام نہ لیا۔ اب حال میں مولوی عبداللطیف صاحب شہید مرحوم کا نمونہ دیکھ لو کہ کس صبر اور استقلال سے انہوں نے جان دی ہے۔ ایک شخص کو بار بار جان جانے کا خوف دلایا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی امید دلائی جاتی ہے کہ اگر تو اپنے اعتقاد سے بظاہر توبہ کر دے تو تیری جان نہ لی جاوے گی، مگر انہوں نے موت کو قبول کیا اور اکثر گردانی پسند نہ کی۔ اب دیکھو اور سوچو کہ اسے کیا کیا تسلی اور اطمینان خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہوگا کہ وہ اس طرح پر دنیا و مافیہ پر دیدہ دان استعلات مارتا ہے اور موت کے اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی توبہ کرتے تو خدا جانے امیر نے کیا کچھ اس کی عزت کرنی تھی، مگر انہوں نے خدا کے لیے تمام عزتوں کو خاک میں ملایا اور جان دینی قبول کی۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ آخر دم تک، سنگساری کے آخری لمحے تک ان کو مہلت توبہ کی دی جاتی ہے اور وہ خوب جانتے تھے کہ میرے بیوی بچے ہیں، لاکھ روپے کی جائیداد ہے، دوست یار بھی ہیں۔ ان تمام نظاروں کو پیش چشم رکھ کر اس آخری موت کی گھڑی میں بھی جان کی پرواہ نہ کی
آخر ایک سرور اور لذت کی ہوا ان کے دل پر چلتی تھی جس کے سامنے یہ تمام فراق کے نظارے ہیٹ تھے۔ اگر ان کو جبرن قتل کر دیا جاتا اور جان کے بچانے کا موقع نہ دیا جاتا تو اور بات تھی، مجبوراً تو ایک عورت کو بھی انسان قتل کر سکتا ہے، مگر ان کو بار بار موقع دیا گیا، باوجود اس مہلت ملنے کے پھر موت اختیار کرنی بڑے ایمان کو چاہتی ہے۔ اولیاء اللہ کی ایک خصلت ہوتی ہے کہ وہ موت کو پسند کرتے ہیں، سو انہوں نے ظاہر کی۔ ہمارے کام کا وہ انسان ہو سکتا ہے جبکہ ایک مدت اور نہیں تو کم از کم 1 سال ہماری مجلس میں رہے اور تمام ضروری امور کو سمجھ لے وے اور ہم اطمینان پا جاویں کہ تہذیب نفس اسے حاصل ہو گئی ہے، تب وہ بطور سفیر وغیرہ کے یورپ وغیرہ ممالک میں جا سکتا ہے۔ مگر تہذیب نفس مشکل امر ہے، مرحلہ ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنا آسان مگر یہ مشکل۔ دینی تعلیم کے لیے بہت علوم کی ضرورت نہیں ہوتی، طہارت قلب اور شے ہے۔ خدا ایک نور جب دل میں پیدا کر دیتا ہے تو ایسے علوم خود حاصل ہوتے جاتے ہیں۔ 10 نومبر 1903 بوقت ظہر، شیخ فضل الہی صاحب سوداگر، رئیس صدر بازار راولپنڈی اور جناب محمد رمضان صاحب ٹھیکیدار جیلم اور چند دیگر اصحاب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ مذہب یہی ہے کہ انسان خوب غور کرے اور دیکھے اور عقل سے سوچے کہ وہ ہر آن میں خدا کا محتاج ہے اور اس کی طرف عجز سے انسان کی جان پر، مال پر، آبرو پر بڑے بڑے مصائب اور حملے ہوتے ہیں، لیکن سوائے خدا کے اور کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا۔ ان موقعوں پر ہر ایک قسم کا فلسفہ خود بخود شکست کھا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے ایسے اصولوں پر قائم ہونا چاہے کہ جن میں وہ خدا کی حاجت کو تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ انشاءاللہ بھی زبان سے نکالنا ان کے نزدیک معیوب ہے، مگر پھر بھی جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو ان خیالات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر آن میں اور اپنے ہر ایک ذرہ کے قیام کے لیے انسان کو خدا کی حاجت اور ضرورت ہے، اور اگر وہ انانیت سے نکل کر غور سے دیکھے تو تجربے سے اسے خود پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس قدر غلطی پر تھا۔ اپنے آپ کو ہر آن میں خدا کا محتاج جاننا اور اس کے آستانے پر سر رکھنا، یہی اسلام ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اسلام کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا اور اس پر قدم نہیں مارتا تو پھر اس کا اسلام ہی کیا ہے؟ اسلام نام ہے خدا کے آگے گردن جھکا دینے کا۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ اگر انسان کو ایک سوئی نہ ملے تو اس کا کس قدر حرج ہوتا ہے، تو پھر کیا خدا کا وجود ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت انسان کو نہ ہو اور اس کے وجود کے بغیر وہ زندہ رہ سکے؟ جب تک انسان کو صحت، مال، اقتدار حاصل ہوتا ہے تب تک اس کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ آبا پر توکل اور بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا محتاج نہ جانے۔ لیکن جب مصائب اور مشکلات آ کر پڑتے ہیں تو اس وقت یہ مذہب خود بخود بدلنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مصائب اور شدائد کے نشانہ رہتے ہیں ان کا مذہب ہی اور ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو طاقت والا ہو اور ہمیں پناہ دے سکے۔ ایک صاحب محمد رمضان ہوتے تھے، وہ خدا کے قائل نہ تھے، مگر جب مرض الموت نے آ کر ان کو پکڑا تو آخر اپنا مذہب بدلا اور اس وقت کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ مجھے تندرستی حاصل ہو جاوے تو میں پھر کبھی خدا کے وجود سے منکر نہیں ہوں گا۔ اس لیے انسان کو لازم ہے کہ ہمیشہ غفلت سے پرہیز کرے اور اس ذات پر نظر رکھے جس کے بغیر ایک ذرے کا قیام بھی مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان اس کی طرف بار بار رجوع کرے اور اس کے مقابلہ پر کسی اور وجود اور شے کو متصرف اور مقتدر نہ جانے۔ جو شخص ایک بکری رکھتا ہے تو اس سے اسی وقت مستفید ہوتا ہے، دودھ حاصل کرتا ہے، لیکن جس نے خدا کا نام لے کر اس کی ضرورت کو بالکل محسوس نہ کیا اور نظر استخفاف سے اسے دیکھا اور ایک فرضی بت کی طرح اس کے وجود کو سمجھا تو خدا کو اس شخص کی کیا پرواہ ہے۔ انسان پر جو انقلابات آتے ہیں وہ اس ہستی کی ضرورت کو خود ثابت کرتے ہیں۔ اس جماعت میں داخل ہو کر اول تغیر زندگی میں کرنا چاہیے کہ خدا پر ایمان سچا ہو کہ وہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے، پھر اس کے احکام کو نظر خفت سے ہرگز نہ دیکھا جاوے بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جاوے اور عملاً اس تعظیم کا ثبوت دیا جاوے۔ مثلا نماز کا حکم ہے، جب ایک شخص اسے بجا لاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو بعض لوگ اسے تمسخر کرتے ہیں، اور آج کل بہت لوگ نام کے مسلمان ہیں جو کہ ارکان نماز کی بجاوری کو ایک بیہودہ حرکت کہتے ہیں۔
لیکن ایک مومن کو ہرگز لازم نہیں کہ ان باتوں اور ہنسی اور استہزاء سے وہ اس کی ادائیگی کو ترک کرے۔ لوگوں کے ایسے خیالات اور خدا کے احکام کو نظر استخفاف سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ عذاب کو چاہتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی مردوں کی سی ہے، انبیاء کے سلسلے پر کہ جس کے ذریعے سے ایمان حاصل ہوتا ہے ان کو ایمان نہیں، مگر ہم سچی اور حقیقی رویت سے گواہی دیتے ہیں کہ خدا برحق ہے اور سلسلہ انبیاء کا برحق ہے۔ مرنے پر ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جنت اور دوزخ سب کچھ جس سے آج یہ منکر ہیں برحق ہے۔ جب سے آزادی کے خیالات اور تعلیم نے دلوں اور دماغوں میں جگہ لی ہے اس وقت سے بہت بگاڑ پھیلا ہے۔ خیالات ایسے پراگندہ ہوئے ہیں کہ شریعت کو خود ترمیم کر لیا ہے، دنیا کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے۔ شریعت نے ایک حد تک رعایت اسباب کی اجازت دی ہے، مثلا اگر ایک قطعہ زمین کا ہو اور اسے کاشت نہ کیا جاوے تو اس کی نسبت سوال ہوگا کہ کیوں کاشت نہ کیا، مگر بہما وجوہ اسباب پر سرنگو ہونا اور اسی پر بھروسہ کرنا اور خدا پر توکل چھوڑ دینا یہ شرک ہے اور گویا خدا کی ہستی سے انکار۔ رعایت اسباب اس حد تک کرنی چاہیے کہ شرک لازم نہ آوے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم رعایت اسباب سے منع نہیں کرتے مگر اس پر بھروسہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دل با یار اور دست با کار والی بات ہونی چاہیے، لیکن حال میں دیکھا جاتا ہے کہ زبانوں پر تو سب کچھ ہے، توکل بھی ہے، توحید بھی ہے، مگر دل میں مقصود بالذات صرف دنیا کو بنا رکھا ہے۔ رات دن اسی خیال میں ہے کہ مال بہت سا مل جاوے، عزت دنیا میں حاصل ہو۔ یہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم زہر کھا رہے ہیں جس نے ہلاک کر دینا ہے۔ ہماری شریعت اور ہمارا دین دنیا میں کوشش کرنے سے نہیں روکتے، صرف اتنی بات ہے کہ دین کو مقدم رکھ کر اگر کوشش کی جائے تو تلاش اسباب جرم نہیں، ہاں ایسے طور پر جسے خدا نے حرام ٹھہرایا نہ ہو، جیسے کہ رشوت اور ظلم وغیرہ سے روپیہ کما جاتا ہے۔ اگر خدا کے راہ میں صرف کرنے، اولاد پر خرچ کرنے اور صدقات وغیرہ کے لیے تلاش اسباب کی جائے تو حرج نہیں، کیونکہ مال بھی تو ذریعہ قرب الہی ہوتا ہے، مگر خدا کو بالکل چھوڑ دینا اور بالکل اسباب کا ہو رہنا یہ ایک جزام ہے، اور جب تک کہ قبض روح نہ ہو جاوے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ خدا سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا یہ بڑی نعمت ہے جسے حاصل کرنا چاہیے اور متکبر گردن کش نہ ہونا چاہیے۔ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاپلوسی اور مداحنہ سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے، دل میں نفاق نہ ہو اور چاپلوسی اور مداحنہ وغیرہ سے کام نہ لے۔ جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورہ نحل آیت 91۔ تو یہ کامل طریق ہے اور ہر ایک کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے۔ جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اچھی تعلیم اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے۔ جو لوگ اس سے دور ہیں اگر عمیق نظر سے ان کو دیکھو گے تو ان میں ضرور گند نظر آئے گا۔ زندگی کا اعتبار نہیں، نماز، صدق و صفا میں ترقی کرو۔